السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم لے کر آئے ہیں قرآن کریم میں جانوروں کا ذکر۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں بھیڑیے کا ذکر کس مقام پر ملتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بھیڑیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بھیڑیا ایک گوشت خور جانور ہے۔ گھریلو سطح پر سدھائے ہوئے کتے دراصل بھیڑیے ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جوان بھیڑیے کی لمبائی 6 سے 7 فٹ تک ہوتی ہے، جس میں دم کی لمبائی شامل ہے۔ اس کے جسم پر گھنی اون ہوتی ہے جو جلد سے اوپر 2 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس اون کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، جس میں خاکستر، سفید، سرخ، بھورا اور سیاہ رنگ کی آمیزش ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے، اور جب بھیڑیا ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ سے سوتا ہے۔ بھیڑیے عام طور پر گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایک گروہ میں عام طور پر ایک ہی خاندان کے بھیڑیے ہوتے ہیں، جن میں بھیڑیے اور ان کی اولاد ہوتی ہے۔ بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ واحد جانور ہے جو غلامی قبول نہیں کرتا، جبکہ شیر سمیت باقی جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور والدین سے حسن سلوک شامل ہے۔ بھیڑیے کے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور خوب خیال رکھتا ہے۔ بھیڑیوں کا جب کارواں چلتا ہے تو وہ سب سے آگے بوڑھے والدین اور بیمار بھیڑیوں کو رکھتے ہیں۔ ان کے پیچھے کا دستہ انتہائی چاق و چوبند حفاظت کے لیے چلتا ہے۔ درمیان میں عام بھیڑیے ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں ان کا قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کرتا ہے۔ بھیڑیا ترکی کا قومی جانور ہے۔ زخمی بھیڑیا اپنے ریوڑ سے چھپ کر رہتا ہے، ورنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں۔ بھیڑیے کو عربی میں ذئبٌ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھیڑیے کا ذکر 3 آیات میں ملتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان گفتگو ہے۔ تو پہلی مرتبہ ملتا ہے جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے بھائی یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے خدشے کا ذکر فرمایا۔ وَأَخَافُ اور مجھے کھٹکا ہے، مجھے خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم غفلت میں ہوگے، اور مجھے یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ تو یہ یہاں پر آپ کو ملے گا بھیڑیا۔ جواب میں بیٹوں نے باپ کو تسلی دی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہوئے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ سیکنڈ دفعہ کہاں ملا؟ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ انہوں نے جواب دیا ہم جیسی جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی نکمے ہوئے۔ بالآخر بیٹے باپ کو منانے میں کامیاب ہوئے، یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے، لیکن پھر جھوٹے آنسو لے کر لوٹے اور کہا اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے
بھیڑیا کھا گیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ قالو کہنے لگے، یا ابانا اے ابا جان، انا ذہبنا نستبق ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، وترکنا یوسف اور چھوڑ دیا یوسف کو، کہا عند متاعنا پکنک کے سامان کے پاس، تو کیا ہوا؟ فأکلہ الذئب تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم تو بالکل ہی سچے ہیں۔ تو بالکل معصوم بن کے آنسو بہاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے۔ تو یہ 3 مقامات پر بھیڑیے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا کہ اسے نہ لے جاؤ، مجھے خدشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو بچوں نے کیا کہا کہ ہم تو بالکل ہی نکمے ہوئے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے۔ اور بالآخر انہیں ایک بہانہ مل گیا اور انہوں نے اسی بھیڑیے کو بہانہ بنا لیا جس کا کھٹکا والد کو لگا ہوا تھا کہ ہاں اسے تو بھیڑیا کھا گیا، اور جھوٹے آنسو لے کر لوٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور چرواہوں کو جنگل میں سب سے زیادہ خوف بھیڑیوں سے ہوتا ہے جو بکری کی طاق میں ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے خوف کا ذکر فرمایا کہ لے تو جاؤ گے لیکن دھیان نہ رکھ سکو گے۔ جی ساتھیوں، یہ سورۃ یوسف تھی جہاں پر ہمیں بھیڑیے کا ذکر ملا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے نئے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔